رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالی آج درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماہانہ محفل کا وہ تسلسل ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل سے اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اور اس کے محبوب کے مخلصین چار یار پنجتن پاک کے صدقے آج یہ مجلس مخلصین رفقاء اہل دل نے پھر منعقد کی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا بہترین جزا اور بدل عطا فرمائے اور بزم علم و دانش کو اللہ رب العالمین علمی ذوق کے فروغ کے لیے اور نظریات حقہ کے فروغ اور نشر کے لیے اللہ رب العالمین بزم علم و دانش کے تمام کارکنان اور تمام اس کے مخلصین معاونین کو اللہ رب العالمین اس بنیادی اور ضروری خدمت پر اپنی مالی اپنی فکری اپنی بدنی اور شب و روز کی مصروفیات کو چھوڑ کر اس بزم کو سجانے میں اور امت کے سامنے سچے اور سترے عقیدے کو ہمیشہ کی طرح اپنے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھانے میں بزم علم و دانش کے تمام کارکنان کو اور تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ حضور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک اور آپ کی یوم وفات سے معنون ہے. بزم علم دانش نے درس نظام مصطفیٰ میں اس بات کو مقرر رکھا کہ جس مہینے میں جس ضروری نظریاتی موضوع، اخلاقی اور احکامی موضوع، سماجی موضوع اور بالخصوص اسلام کی اور اللہ کے محبوب کی برگزیدہ شخصیات کے جن کی زندگی میں اسلام کی جملہ تعلیمیں جمع ہو جاتی ہیں، تعلیمات، جب ان کا یوم آتا ہے یا کسی بھی مہینے میں جب اس قسم کا کوئی نوع
اور اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو بزم علم و دانش درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے بھی الحمدللہ تعالی یہ فقیر اس بزم میں حاضر ہو کر کوشش کرتا ہے کہ اپنے اکابر اور قرآن و سنت کے اس تسلسل کو بیان کر کے اپنے لیے اور اپنے رفقا کے لیے اور تمام امت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو بنیادی قرآن و سنت کا پیغام ہے اس سے اپنے لیے استقامت اور اپنی بخشش اور اپنے لیے توشہ آخرت رب کریم سے طلب کرے۔ آج کی یہ بزم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، کیونکہ یہ مہینہ یونی کا ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ درس عام تقاریر سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں ضروری باتیں ہی ڈسکس کی جاتی ہیں، کیونکہ عام تقاریر بھی کوئی فضول نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے اور کئی موضوعات کو شامل کر کے چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن درس نظام مصطفیٰ میں ہم نے یہ اختصاص رکھا ہے کہ اسی موضوع کو خاص طور پر اس کے دائرے کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کی اس بزم کو جو سجایا گیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کو مرتبہ و مقام عطا فرمایا، جس کے بارے میں امت کا صحابہ اکرام سے لے کر آج تک تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ کی شخصیت کا مقام اور آپ کا اسٹیٹس اور مرتبہ کیا ہے، اور جناب باری تعالیٰ سے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوارڈ اور رینک کیا ملا ہے، تو ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے، سرے منہ یعنی بال کے برابر بھی کوئی اہل حق اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کہ جماعت انبیاء کے بعد اللہ کے نیک بندوں میں سب سے افضل اور سب سے بزرگ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا وقت بہت آج مختصر ہے، ایک جملے میں کہ اہل حق بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم جانتے ہیں کہ کس قدر وسعت اور کس قدر اہمیت ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ بال برابر بھی اس راہ سے، اس سچی راہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سچی راہ کیا ہے؟ امت کا اجماعی نظریہ جماعت صحابہ سے لے کر آج تک، اور قرآن کریم کی درجنوں آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا حدیث متواترہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بعد از انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جس کو افضلیت مطلقہ عطا فرمائی اور بزرگی کاملہ عطا فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی اہل بیت کا ہے اور یہی ساری امت کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، توجہ رکھیے گا وقت بہت مختصر ہے، میں عنوان پر گفتگو کرتا ہوا آگے چلا جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جب اتنی برگزیدہ اور مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے اتنی بلند ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ جس شخصیت کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے تو اس شخصیت کی ذات مبارکہ کے اندر بے شمار پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس شخصیت کے اپنے ذاتی مناقب، اور اس شخصیت کا تاریخ اسلام میں کیا مقام و مرتبہ رہا، قرآن کریم اس شخصیت کے بارے میں یا ان جیسی شخصیات کے کیا صفات بیان کرتا ہے۔ اگر وہ شخصیت رسول مکرم کے دور میں ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کی عظمت اور ان کے مقام اور اختصاص کو کیسے بیان کیا، اور ان سے دین کا نفع اور مقام کیا حاصل ہوا، تو گویا ایک وسیع ترین موضوع ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی زندگی کو غنیمت جانا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عمر و یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو جس طرح حضرات اہل بیت اعظام سرکار مولا مرتضیٰ، سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا، حضرت سرکار مولا امام حسن امام حسین، ام المومنین امہات المومنین اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ، اور امت کے تمام اکابر اولیاء اور تعلیمات اور قرآن کی تفسیر و تحقیق میں جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ہر رنگ اور پہلو سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو اس مبارک علمی اور روحانی قلعے کے اندر بند کر دیں تاکہ شیطان اور نفس کے حملے ہم پر نہ ہو سکے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا یہ یوم پاک ہے تو ہم نے یہ چاہا کہ آپ کی زندگی مبارکہ پر قرآن کریم کی جتنی آیات، احادیث اور تاریخی پہلو ہے تو مختلف نشستوں کے اندر ہم الگ الگ ٹاپک کے تحت ان تمام دلائل کو جتنا ہماری بساط میں اللہ کی توفیق سے ہو ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، جان بھی سکیں، اور وہ چیزیں جو اب تک ہمارے مطالعے میں نہیں ہیں یا اب تک بیان نہیں کی گئی اور وہ آپ کی ذات مبارکہ کی حقیقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے،
تو ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سچ کو سنیں بھی اور عمل کر کے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنوار لیں۔ بالخصوص مسجد حبیبیہ کے اندر ہم نے یہ سلسلہ 4 جمعوں کا شروع کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ذکر کیا جائے۔ آج کی نشست کہ جس کا عنوان افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جمعے کے اندر بھی گفتگو کی ہے، جو یقیناً نیٹ پر موجود ہے، احباب اس سے سماعت کر چکے ہیں کہ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے تمام کمالات کا عنوان، بلکہ میں یہ کہتا چلوں تو اہل حق کا بعد انبیاء سب سے اہم ترین اور حساس اور ضروری جو عقیدہ ہے وہ افضلیت ابوبکر صدیق ہے۔ اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کہ وہ معرکۃ العراء کتاب کہ جس کو اگر اہل حق نظر ڈالے اور رتی بھر بھی انصاف اس کے دل کے اندر ہو تو وہ اس عقیدے سے بھاگ نہیں سکتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تحقیقات جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، اور جس کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ امام ایک فن میں نہیں بے شمار فنون میں تجدید اور مجددیت کا مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اور اولیت پر امام کی بے نظیر و بے مثال محقق کتاب الزلال الانقا اور مطلع القمرین، یہ آپ کی مبارک کتاب ہے جو اس عقیدے کو واضح کرتی ہے۔ افضلیت ابوبکر صدیق کو قبول کرنا اس لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جس شخصیت کا جو درجہ بیان کیا ہے نص میں، قرآن کی آیات میں، ان کو اسی درجے پر رکھنا ہے۔ اگر اس درجے سے ہٹ کر ہم اپنی شعر شاعری کے ذوق میں یا اپنے قوالی اور دیگر معاملات کے ذوق میں ایک مزاج بنا لیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعر شاعری کا ذوق میں اور چند لوگ مل کر بس ایسا ایک مزاج بنا لیں کہ نہیں جناب ہم فلاں کو ترجیح اور فلاں کو مقام دیتے ہیں، تو میرے دوستو بزرگوں یہ کئی قرآن کی آیات کا انکار اور اجماع صحابہ کی تکذیب ہے۔ اس سے بہت بڑا فساد لازم آتا ہے، اس لیے کہ افضلیت ابوبکر صدیق کا موضوع یہ فضائل و منقبت کا موضوع نہیں، یہ اسلام کے عقیدے کا موضوع ہے، لہذا اس کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ عقیدے کو بڑے حساسیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کیونکہ فضائل اور مناقب کے اندر شاذ روایات، ضعف روایات بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں، اور اس میں چوں چرا کرنے سے گویا کہ بندے کے اوپر حکم شرعی نہیں آتا، لیکن جو چیزیں عقائد کا درجہ اختیار کر جائیں اور ایسے عقائد کا درجہ اختیار کر جائیں جو اجماع امت بن جائے، تو اجماع امت سے انحراف کرنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں واضح طور پر سورۃ النساء کی آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت نمبر 115، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ رسول نے رائے حق کو واضح کر دیا ہے، حق رسول کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، لیکن پھر بھی بندہ اپنے نفس میں، اپنے خود ساختہ علم اور اپنے بے ذوقی میں اور اپنے بدعقیدگی میں کہہ کہ نہیں ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے جبکہ رسول اپنی زبان اور عمل سے کسی بات کو واضح کر چکے ہوں، تو وہ ایک بندہ جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے کہ جو رسول کے ذریعے حق واضح ہو چکا ہے، اور پھر رسول کے ذریعے حق واضح ہوا، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر الگ کوئی بکواس کرتا رہے، الگ کوئی بات کرتا رہے، ساری امت ایک بات کرتی رہے وہ الگ بات کرتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی اور بندہ خطا کرے تو اس کو دوبارہ حق کی طرف آنے کا ہم راستہ دیتے ہیں، اس کو بھول کے بعد سمجھ دیتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان کے اجماعی اور اہل ایمان کے جو اجماعی راستہ مومنین کا ہے اس سے ہٹ کر اپنی پگڈنڈی نکالے، ساری امت ایک بات کر رہی ہو وہ ہٹ کر اپنی راہ بات کرے، تو اللہ فرماتا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانے کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا الگ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور بولی نکالے، اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو ادھر ہی دھکا لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت نے گویا کہ تمام مسئلے کو روشن کر دیا ہے کہ جنت اگر ہے تو مومنین کے اجماع میں ہے۔
اور مومنین کا اجماع، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہے۔ تو جس کے دست مبارک پر تمام صحابہ نے بیعت کر کے ان کو امام، اپنا خلیفہ اور اپنا بزرگ مان لیا ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی تاریخ کو علابے اور اپنی گویا کے ایک گپ مارے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جنتی اور مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو کوئی متون اور تانا نہیں دے رہے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت امام عبد الرزاق صاحب مصنف نے، کیونکہ وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے عاشق تھے اور ان کا نظریہ حضرت مولا مرتضیٰ کے تفضل کے لیے تھا، لیکن جب ان کے سامنے یہ روایت اور حقائق آئی کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مراد پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی ہے، تو وہ رو کر کہنے لگے میں تو خود مولا علی کا غلام ہوں، میرا مولا جس کے ہاتھ پر بیعت کرے تو میں اس سے کیسے بھاگ سکتا ہوں۔ یہ ہے سچے مولا مرتضیٰ کے عاشق۔ توجہ ہے آپ کو؟ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کی آیات نے میرے دوستو بزرگوں اس موضوع کو واضح کیا، اور حضرت مولا مرتضیٰ کا بڑا مشہور قول مبارک کہ جس وقت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے گلے مل کر ایک جملہ کہا، فرمایا کہ رضینا لدنیانا ردینا لدنیانا من ردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ ابو بکر ہم تجھے اس مصلی اور منبر پر کیوں نہ بٹھائیں اور دنیا کا اپنے حاکم اور دنیا میں اپنا خلیفہ آپ کو کیوں نہ بنائیں، جب رسول اللہ نے مصلی دے کر آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے تو دنیا کا امام آپ کو ہم کیوں نہ بنائیں۔ تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ باب العلم انا مدینۃ العلم والی بابوہا، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ انا دار الحکمت والی بابوہا، رسول کریم فرماتے ہیں میں دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دانا جو لوگ ہیں وہ دانائی کی بات کرتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں اس سے تنفر کچھ اور نہیں۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ افضلیت کا موضوع ہے، فضائل کو بھی کچھ لیں گے، لیکن جو بات جرنل عقیدے کے یعنی کوئی تقریر، کیونکہ میں کوئی یہ مناظرہ نہیں ہے، کوئی ایک تدریسی انداز نہیں ہے، تقریری انداز ہے، تو میں وہ تمام نصوص اور دلائل کو آپ کے سامنے تقریری رنگ میں آگے رکھتے ہوئے جا رہا ہوں۔ بعض یہ بولی بھی ہمیں سنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو جب پہلا خلیفہ بنایا گیا نا تو وہ خلیفہ بننے کی وجہ سے آپ افضل ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اگر اس بات کو قبول کیا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بزرگی اور افضلیت خلیفہ بننے کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ 4 خلیفہ کے بعد افضل کون ہے؟ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ تو میں نے کہا ان کے بعد افضل کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اہل بدر۔ تو میں نے کہا ان کو بھی خلافت ملی ہے؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا وہ افضل کیسے ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے افضلیت کا معیار خلافت بنایا تھا نا۔ کچھ حاضر ہیں دماغ؟ کیونکہ آپ نے تو افضلیت کا معیار خلافت بنایا تھا کہ افضل وہ ہوگا جو خلیفہ بنے گا، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو افضل ہو وہ خلیفہ بنے گا، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کہ جس کو خلافت دی گئی وہ افضل ہوا، یہ بات نہیں۔ یعنی اصل چیز ہے ان کی افضلیت اور بزرگی، اور خلافت جو ہے وہ ان کی فرع ہے، کیونکہ وہ افضل، ابھی میں آگے عرض کروں گا، وہ افضل اور بزرگ پہلے سے تھے اس لیے اس منصب کے مستحق ہوئے، یہ نہیں کہ اس منصب پر آئے تو افضل قرار دیے گئے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ خلافت کے منصب نے ان کو افضل بنایا تو میں نے کہا وہ جو 10 جنتی ہے اور وہ جو اہل بدر ہیں، جو اہل حدیبیہ ہیں، جن کو آپ بھی افضل مانتے ہیں، تو ان کی افضلیت ان کو تو خلافت نہیں ملی ہے تو ان کو افضل کیوں مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ان کی بزرگی ثابت ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں عرض کر رہا تھا، بزرگی کے ثبوت کے لیے خلافت نہیں، اس بزرگی کی وجہ سے ان کو خلافت عطا کی گئی ہے۔ لہذا یہ کئی قسم کے مخمسے اور بھانڈ بولی کا ایک ہی لفظ میں جواب تھا، اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں اسی بات کو، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، قرآن مجید، کیونکہ اس خاص موضوع کے تحت درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ بھی بات ذرا سن لیجئے، درمیان میں عرض کر دوں۔ بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو جمعے کے دن ہم نے کہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید نے حضرت ابوبکر کی محبت اور افضلیت کے لیے جان دے دی، تو لوگ چیخنے لگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے حوالے کے بغیر بات اس لیے کی گئی تھی تاکہ آپ چیخ کر بولیں لکھا ہوا کہاں ہے۔ میں نے کہا جمعے تک زندگی رہی نا تو آپ کی گھر کی کتابوں سے بتاؤں گا، یہ آپ نے خود لکھا ہے۔
آپ کو گھوڑا نکالنے سے فرصت ہو تو آپ کتابیں پڑھو نا. تو توجہ کریں اس چیز پر. جس زبان میں بات کرو گے اس زبان میں ہم جواب دیں گے اخلاق کے ساتھ. توجہ کیجیے. لہذا یہ چھوڑ دیجیے آپ کہ اہل سنت کے ممبر پر کوئی بوکس باتیں کی جائے گی، اور عوام اس بات پر مطمئن رہے کہ بحمداللہ تعالی اخر جو حوالہ آپ کے سامنے رکھے گا وہ مسلم بین الخصم ہوگا، یعنی ان کے اور ہمارے درمیان جو چیز مسلم ہوگی وہ بات کی جائے گی. صرف ان بچوں کے لیے جو اس بات کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. حضرات اہل بیت نے حضرت ابوبکر کی توہین کو کبھی گوارا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر کی عزت کے لیے حضرت زید نے جان دی. سارے سید جو آج موجود ہیں حسینی، ان کا نانا ابوبکر صدیق ہیں. کتنے گندے ہو، کتنے چور و فراڈی ہو تم یہودیوں کہ تم ابوبکر صدیق کے لیے بہانہ بنا کر تانا بنتے ہو، تانا بنتے ہو اور ان کے لیے غلط باتیں کرتے ہو، سخت باتیں کرتے ہو، یہاں تک کہ معاذ اللہ تکفیر تک کی بات کرتے ہو. واقعی میں نیچ آدمی وہی ہوتا ہے جس تھال میں کھاتا ہے اس میں چھید کرتا ہے. ہاں، جس پر امام جعفر صادق جس کے نام پر تو نے فقہ جعفریہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے فخر حضرت ابوبکر صدیق کو قرار دیں ہیں تو تمہارے جیسے چمچے ذاکروں سے بحمداللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت اچھا تم فدق کو چھیڑتے ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جاتا ہے تحقیق کیا ہے. صرف جھوٹی فلمیں اور انڈین ڈراموں کے کہانیاں بنانے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اپنی گھر کی کتابیں دوبارہ جا کر پڑھو. مظفر شاہ یہ کہتا ہے تم سے پڑھو، اور پڑھنے کے بعد کسی مسئلے پر کمنٹس کرنا. یہ نہ ہو کہ جو نیچے سے نکال رہے ہو وہی منہ سے اندر لے رہے ہو. تو اس بات پر ذرا تمیز سے بات کریں صحابہ کرام. اور یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی. کہتے ہیں مولا معصوم ہے، تو میں نے کہا معصوم جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو وہ کس مقام پر ہوگا؟ کہتے جی معصوم سے کوئی خطا. اہل سنت کا نظریہ تحفظ کا ہے، محفوظیت کا. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لا یحبک آپ سے محبت نہیں کرے گا. یہ جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کی شان اور عظمت ہے. فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. فرمایا علی تیرے سے پیار نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ علی نے بیعت کر لی ابو بکر کے ہاتھ میں، حسن نے بیعت کر دی معاویہ کے ہاتھ میں. تیرے منہ پر ہاتھ مارنے کے علاوہ بچا ہی کیا؟ جن اہل بیعت کا تو نام لے رہا تھا اس امام حسن نے تو خلافت دے دی حضرت معاویہ کو. جس کا تو نام لے رہا تھا انہوں نے تو بیعت کر لی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر. تو کس علی کا نام لے رہا ہے اور کس اہل بیت کا نام لے رہا ہے؟ تو ان کے راستے پر چلنا جس کو تو اپنا شافع سمجھ رہا ہے. قربان جاؤں سنی پر. سنی تو بک گیا ہے پنجتن پاک کے قدموں پر. انہوں نے اٹھا کر ابو بکر کے قدموں میں ڈالا تو سنی ان کے پیچھے چل پڑا. انہوں نے اٹھا کر معاویہ کے قدموں پر ڈالا تو سنی اس کے پیچھے چل پڑا. ہم نے الگ سے ذرا سوچیں اس بات. آپ خود سوچیں اس بات میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ جب وہ سارے اس طرف جا رہے ہوں، حضرت سیدنا امام حسن کا پورا لشکر تیار ہے لیکن وہ لشکر توڑ چھوڑ کر معاویہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں بھاگا ہے؟ کہ لگے نہیں وقت کا تقاضا تھا اس لیے خاموش ہوئے. تو میں نے کہا تو بھی بکواس نہ کرنا، تو بھی خاموش ہو جا. یعنی اہل بیت، حضرات اہل بیت کا عاشق کبھی ان کے دربار سے نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ جس طریقے سے جس ترتیب سے انہوں نے اس بات کو مکمل کیا. لیکن یہ کچھ کرن سودے تھے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تقریریں تمہارے مطلب کی نہیں، وہ آخری جمعے میں ہم کریں گے. لہٰذا یہ اہل سنت کی تقریریں، اس کے نیچے کومنٹس نہ کرو ورنہ بہت خطرناک قسم کا ہم رندہ آپ پر لگائیں گے. کیونکہ ہم وارث امام محمد رضا کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے. تو لہٰذا کوئی دھونس نہیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ سخت زبان آپ صحابہ کے لیے استعمال کریں، غلط جملے آپ صحابہ کے لیے استعمال کریں. ہم قتل و غارت گری کرنے والے، گردنیں کاٹنے والے لوگ نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بات کر کے ملک کے نظم کو اور اس کے نظام، یعنی ہر محقق چیز کا انکار. 4 بیٹی نہیں ہو سکتی جی، پہلے خلیفہ نہیں، یعنی اسلام کو مشکوک کرنا یہودیوں تاکہ 14 صدیہ ہو جائے اور ایک مسلمان کلمے میں لرز رہا ہو کہ یہی چیزیں طے نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے، یہ طے شدہ مسئلے ہیں، یہ خلط مبس کر رہے ہیں.
یہ طے شدہ مسئلے ہیں، اس پر قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مولا مرتضیٰ کی پوری زندگی گواہ ہے۔ عثمان غنی نے مروان کو دے دیا تھا فدق، تیرا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا، اور تم نے اگر یہ بات کر دی نہ بیٹھا تو ٹھہر کر رہنا، پھر اس موضوع پر ہم یہ بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اتنا بڑا جھوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کچھ نہیں ملا تو کہتے جی فدق مروان نے دے دیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا دور کی کوڑی لایا، میں نے تقریر میں چھوڑا اس لیے تھا کہ تو بھاگ اور دور کی کوڑی لا، اور میں نے دیکھا تمہارے پاس اس سوال کے، جب میں نے یہ سنا تو میں بہت ہنسا، میں نے کہا اتنے بڑے قم میں یہی چم تھا۔ لہٰذا یہ ہمارا وہ اسٹریٹ فارورڈ تقاضا تھا جس میں ہم نے گفتگو تھی۔ سنجیدہ لوگ سے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ تقاضا بھی ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نوجوانوں میں ایک طبقہ ہے جو اس مزاج سے حق کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کوئی جذبات میں آ کر کسی چیز سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آئیے اس چیز کی طرف۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید نے جس مقصد کو ذکر کیا، افضلیت پر میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے خدمت میں عرض کر دی تھی۔ جمعے کے دن ہم نے عرض کیا، سنی بچے اس بات کو یاد رکھیں، افضلیت کا معیار لوگ کہتے ہیں جی افضل ہونا، افضل ہونے کا کیا معنی ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا جی وہ کثرت ثواب، جس کے اعمال نامے میں کثرت ثواب ہوگا۔ تو کہنے لگے یہ مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ کس کا کتنا ثواب ہے تو اللہ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ ہی بتا دے کہ اس کا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افضلیت کو اللہ، افضلیت غیب کا مسئلہ ہے، مجھے کیا پتا آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، اور آپ کو کیا پتا میں اللہ کے کتنے قریب ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے کیا پتا آپ کے توشہ اجر میں کتنی نیکیاں ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ میری کیا نیکیاں۔ سب ایک دوسرے کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ افضلیت کا مسئلہ کہ کون رب کی بارگاہ میں کیسے افضل ہے، یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے رسول کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا اس بات پر ہی بات کر کے بدبو اور شک کو نہ چھوڑیں کہ یہ تو جناب غیب کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا وہ عالم الغیب جب خود بتا دے تو پھر ماننے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ لہٰذا میرے دوستو میں اس پر تھوڑا سے اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے بزرگی اور افضلیت کا معیار نہ خاندان کو بنایا ہے، نہ شجاعت کو بنایا ہے، نہ کسی اور شے کو بنایا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ الحدید، جو قرآن کریم کی ترتیب، صرف قرآن سے بات کریں گے، قرآن کریم کی سورت جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے، جیسے سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ بعد میں، 57 سورہ اور آیت نمبر اس کی 10 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جماعت صحابہ میں، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو مرتبہ دے کر ان میں عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں، اس طرح جماعت صحابہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذاکروں پر اور شعر شاعری کرنے والوں شعراء پر نہیں چھوڑا۔ قرآن نے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا وہ لوگ ان کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، ان جیسے نہیں ہو سکتے منصب اور مقام میں کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فرمایا اولئک اعظم، وہ ان سب میں افضل ہیں۔ اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افضل۔ فرمایا اولئک اعظم درجتم، وہ ان لوگوں میں سارے مرتبوں میں سب سے بڑے ہیں۔ کون؟ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جانیں دی، جہاد کیا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں جنگ لڑی اور مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے، جتنا پہلے، سب سے پہلے جتنے یہ دو کام کیے ہوں، مال خرچ کرنا اور جان سے جہاد کرنا، اللہ فرماتا اولئک اعظم درجہ، وہ بعد والوں میں سب سے افضل ہے۔ حدیث پاک من کنت مولا فہاد علی مولا، مومن اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، سنی اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، سنی اس بات کو سرما بناتا ہے۔ لیکن میرے دوستو قرآن کریم میں جس افضلیت، ان تمام شانوں والوں نے، شان والے نے جس کی عظمت و شان کو قبول کر لیا تو پتا چلا یہ شان و عظمت والا جس کی شانیں اتنی ہیں، وہ شان میں سیدنا صدیق اکبر کو قبول کر رہا ہے تو پھر کسی اور کو بھاگنے کی کیا وجہ بن جاتی؟ حضرت ابوبکر کی افضلیت کی دلیل خود مولا علی ہے۔
اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھ خود مولا مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ. آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا. جب میں یہ بات امت کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جس بات کو پڑھے گا کہ جس نے اسلام کی راہ میں قتال کیا اور اسلام کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بعد والوں سے افضل ہے. اس کا ذہن صرف ابو بکر صدیق کی طرف جائے گا، کیونکہ جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنے مال کے ذریعے اور خانہ خدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر جس نے اپنے جان کے ذریعے اسلام کو تحفظ دیا، وہ ابو بکر صدیق ہے. اور حدیث پاک میں موجود ہے، رسول کریم نے فرمایا امن علی من نفسہ و مالہ من ابی بکر، فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ احسان جس نے اپنے مال کے ذریعے اور جس نے اپنی جان کے ذریعے مجھ پر کیا، وہ ابو بکر صدیق ہے. اور میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آیت قاری صاحب نے بھی پڑھی سورۃ اللیل کی 30ویں پارے کی، قرآن کریم نے کیا ذکر کیا؟ معیار بنایا قرآن نے جو اللہ کی راہ میں دین کی مدد، کیونکہ دین کو اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی کہ کوئی مالدار شخص آ کر اپنے مال کو اس میں ڈالے، تو مالدار شخص تو اتنے سیانے ہوتے ہیں جب بینیفٹ نہ وہ وہاں پیسہ نہیں ڈالتے. اب کون حضور کے ساتھ پیسہ لگائے جو سارے دشمن ہیں؟ ظاہری طور پر دنیاوی طور پر تو آنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، بلکہ حضور کو پیسہ دیا گیا تو سارا مکہ کے ایک بندہ حضور کے ساتھ نہیں ہے. مولا مرتضیٰ بچے ہیں ایمان لا چکے ہیں، سیدہ ختیجہ بیوی ہیں ایمان لا چکی ہیں، زید بن حارثہ غلام ہیں، لیکن باہر کے لوگ اس کا عوض کیا آئے گا؟ بلکہ دشمنی بڑھ جائے گی کہ یہ مال سے سپورٹ کر رہا ہے، یہ سہولت کار ہے، اس کو مار ڈالو، اس سہولت کار کو ختم کرو. ذرا سوچیں اس چیز سے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا کتنا بڑا سرمایہ، حضرت بلال کا نام لیتے ہوئے یہ بھی نہیں تھکتے، ان سے پوچھو نا کہ بلال کی گردن کو آزاد کر کے اسلام کو اتنی بڑی سپورٹ دینے والا بنا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابتداء اسلام ہے، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من قبل، جو جتنا پہلے اسلام کی مدد کرے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مولا مرتضیٰ خود حضور کی کفالت کے اندر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو ان کے والد جناب ابو طالب سے لے لیا، کہا کثیر العیال ہے، بچہ مجھے دیجئے میں اس کو پالوں گا تاکہ چچا کا بوجھ کم ہو جائے. اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ آپ کی عمر شریف اتنی ہے کہ آپ کام کریں، آپ حضور کے زیر کفالت ہیں. لیکن یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس وقت حضرت بلال پر سختی گزری تو حضرت ابوبکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو حضور نے دیکھا کہ جناب ان کو آگ کے یعنی گرم کوئلوں کے اوپر آپ کو لٹایا جا رہا ہے، آپ کے سینوں کے اوپر بڑا پتھر رکھ کر گرم ریت پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے اور گرم کوئلے دہکتے ہوئے کوئلے پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے. حضور قریب سے گزرے تو انہوں نے سرکار کو دیکھ کر شکایت نہیں کی، بلکہ حضرت بلال کی زبان پر تھا الاحد احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلال گھبرا نہیں، اللہ تیرے لیے سبیل نکال دے گا. میرے دوستو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے سنی، آپ آگے بڑھے اور وہ کافر جس کی آپ ملک میں تھے اس سے کہا چھوڑ دو اس کو. اس نے کہا اتنا چاہتے تو پیسہ دے دو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی منہ مانگی، یعنی جو رقم جس رقم کے غلام حضرت بلال جیسے تھے اس سے بڑی رقم دے کر جو اس نے تقاضا کیا تھا، دے کر حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، ہم اس شخص کو جہنم سے دور رکھیں گے، اتقا جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. سوال ذرا سمجھ لیجئے یہاں پر، افضل کا معنی ہے جس کے توشائے اجر میں نیکیاں زیادہ ہو، جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہو، اور نیکیاں نام تقوی کا. قرآن نے معیار افضلیت کا جو عند اللہ متقی، عند اللہ اجر زیادہ پانے والا ہے، یہاں قرآن کی آیت موجود ہے. فرمایا سیجنب الاتقا، اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اتقا، اور اتقا اس میں تفضیل واحد کا صیغہ ہے، اس میں عموم بھی نہیں ہے، یہ واحد کا ہے، یہاں سے ایک ہی ذات مراد ہوگی. توجہ آپ کی، اتقا واحد کا صیغہ ہے.
اتقا واحد، جیسے اکبر واحد کا صیغہ ہے، ایک بڑا، اکبرو بہت سارے بڑے، اتقا واحد کا، قرآن نے کہا سیجنب الاتقا، ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس ذات کو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا پاکی کے لیے۔ یہ آیت اس وقت اتری ہے جس وقت ابو بکر صدیق، اگر آپ ابو بکر صدیق کو کوئی قبول نہ کرے، میں کہتا ہوں اس آیت کا مصداق بتا دو، جس وقت یہ اتر رہی ہے اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال نہیں ہے، وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ، کیونکہ اس آیت سے دو ہی بندے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابتدائی دور کے یا مولا مرتضیٰ یا ابو بکر صدیق، اور یہ آیت کا چلن آگے بتا رہا ہے کہ اس سے سرکار مولا مرتضیٰ کی شان بہت بلند ہے، لیکن اس آیت میں حضرت مولا کو مراد لیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ آیت آگے کہہ رہی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پاکیزگی کے لیے دیتا ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا۔ ایک بات آگے اللہ کیا کہتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ جو ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ وہ عظیم بندہ ہے کہ جس کے نزدیک کسی شخصیت کی رضا اور کسی کا احسان جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا کسی بھی شخص کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مال دے کر اس کا شکرانہ ادا کر رہا ہے، بلکہ حضرت علی پر تو خود رسول اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کے زیر کفالت ہے، بچے ہیں اور حضور ان کو پال رہے ہیں۔ زید بن حارثہ پر رسول اللہ، یہ دنیاوی بات ہو رہی ہے، دنیاوی احسان ہے کہ آپ غلام ہیں۔ حضرت ابو بکر واحد اس تاریخ میں آزاد مرد ہیں کہ جن کو حضور نے نہ کوئی پیسہ دیا ہے نہ دنیاوی طور پر کوئی مکان دیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہا ہے نا، جو پرہیزگار ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے مال کو دے رہا ہے، اور یہ جو دینے والا وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ احسان کا عوض دے رہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت مولا کے اوپر، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں، دینی نہیں، دینی طور پر تو ہر ایک کے اوپر مصطفیٰ کریم کا احسان ہے، لیکن قرآن یہاں پر دین نہیں دنیا کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا توجہ کرنا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی بھی شخص کا اس کے یہاں کوئی احسان نہیں کہ یہ مال دے کر کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کر دیا ہے، دنیاوی طور پر مجھے مکان دیا، یہ دیا، وہ دیا، لہٰذا یہ پیسہ لے لیں اور آپ میری جان چھوڑ دیں اور آپ کی طرف سے احسان ہو جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ آیات حضرت مولا کے لیے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ خود مولا نعمت مصطفیٰ کے تابع ہیں۔ حضرت ابو بکر واحد شخصیت ہے کہ ان کا کوئی بینیفٹ دینا یہ کسی دنیاوی عوض نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ، لیکن صرف اور صرف جو ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، یہ بندہ خود اتنا مالدار ہے کہ دنیاوی طور پر نہ کسی نے اس کو مکان دیا ہے، نہ تلوار دی ہے، نہ کوئی دنیاوی بینیفٹس دیا ہے جس کے بدلے میں یہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بلکہ یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا ہی کے لیے دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور رب اعلیٰ ضرور بضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کو بچہ بھی سرسری طور پر دیکھے تو اس کا ایک ایک حرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر کامل آتا ہے، کیونکہ یہ آیات افضلیت کا سرنامہ ہے۔ قرآن نے یہاں پر سب سے بڑے افضل ہونے کا معیار تقویٰ بنایا ہے، اور یہاں پر اس بندے کی بات کی جا رہی ہے جو اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کی شان دو بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ بیان کی گئی کہ اس نے مال اللہ کی راہ میں دیا، اور حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس اس کو مال نہیں تھا، کہتے جان کے ساتھ آئے۔ میں نے کہا اللہ مال کی بات کر رہا ہے، جس کو اتقا کہا گیا وہاں جان کا ذکر نہیں ہے۔ سیجنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور جس نے مال دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ امن علی من نفسہ ومالہ من ابی بکر، یہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابہ میں جس نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے امن علی، سب سے بڑا احسان جو مجھ پر کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ توجہ آپ، تو یہ آیت کریمہ ہے اس دور کی ابتداء اسلام کی، حضرت مولا مرتضیٰ کی شان و عظمت
جو آپ کی فضیلت ہے اس سے کوئی مسلمان نہیں بھاگتا، جو بھاگ جائے وہ منافق ہے، لیکن یہ جو عظمت و مقام ہے یہی مولا کی نظر مبارکہ میں تھی، اور قرآن نے جس کی عظمت و شان کو بیان کرے اس سے جو منہ موڑ لے پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے۔ اتقا، اب دیکھیں یہاں پر میں بات کو تھوڑا سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے سیجنب الاتقا، کہ ہم اس شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، اتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب اس اتقا کو قرآن میں دوسری اور جگہ پر ڈھونڈیے آپ، کوئی یہ کہے جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک میں سب سے بڑا عزت والا ہوگا؟ تو میں نے کہا اگر پرہیزگار عزت والا نہیں ہوگا تو کون عزت والا ہوگا؟ لیکن قرآن نے اس کو ڈکلیئر کیا، قرآن کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لفظ اتقا آ گیا۔ اللہ فرما رہا ان اکرمکم، اے میرے بندو، ان بے شک، اکرما تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کا، عند اللہ، اللہ کا کون ہے؟ فرما اتقاکم، جو سب سے بڑا اتقا ہے۔ اب قرآن نے ایک معیار بنا دیا کہ تم میں سب سے اکرم، سب سے عزت والا، سب سے قریب رب کے وہ ہے جو سب سے بڑا اتقا ہے۔ اب قرآن نے یہاں سورہ لیل میں فرمایا سیجنب الاتقا، کہ ہم جہنم سے اس بندے کو سب سے دور رکھیں گے جو سب سے بڑا اتقا ہے، اور وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تکریم، اکرم اور عزت والا اتقا ہے، اور وہی اتقا دوسری جگہ پر قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ابوبکر صدیق۔ یہ ایک گویا کہ سادہ سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے میرے دوستو اس لیے امت نے اس کو تسلسل کے ساتھ بزرگوں دوستو پکڑ کے رکھا اور واضح کیا۔ اب میں اس کو اتنی ہی بات یہاں پر عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ دمادم مسقلندر علی کا پہلا نمبر، میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، کسی ایک صوفی کا قول نہیں ہے، یہ کسی سلفی پینے والے، یہ شاعر کے رنگ میں بھنگ کرنے والے، بھنگ پینے والے کی بات ہو سکتی ہے۔ اسلام نے جن کو صوفیہ کہا اور جن سے اسلام کی عمارتیں مضبوط ہے، اور اسلام کا یہ چھت، جس کے یہ چھت، یہ نیلی چھت جن ستونوں کی وجہ سے قائم ہے، وہ حضرات صوفیہ، جن کا نام لینے سے ولایت کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اس میں ایک ولی کا بھی ذکر صحیح سند سے کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے پر کسی کو افضل کہا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کے سب سے بڑی بات حضرت مولا نے خود کہہ دیا۔ مولا نے کیا فرمایا کہ رضینا لدنیانا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم اپنی دنیا کے لیے آپ سے راضی ہیں، من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی دے کر ہمارے دین کے لیے امام بنایا ہے۔ اب دیکھیں ولایت کے شہنشاہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کا یہ قول مبارک، توجہ ہے آپ کی، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک۔ میں اس بات کو اب عوامی طرز پر لاتے برس کرنا چاہتا ہوں۔ غوث الاخواص قطب الاقطاب، دیکھو ہم جیلانی بھی ہیں، سید بھی ہیں، مقام بھی ہیں، قابل عزت، غوث اعظم کی اولاد سے ہونا قابل عزت، ستائش، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن کی اولاد ہوں تو ایک تو ہوتا ہے خاندانی بیٹا، لیکن غوث اعظم کی اولاد ہو یا کسی نیک بندے کی اولاد ہو، اس باپ اور اس دادا کی عزت صرف آپ کے دادا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی خدمت کر کے اور اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ہے، اور وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے کہ وہ وہی باتوں کو تسلیم کرتا تھا جو اللہ کو پسند تھی، اللہ کی مرضی کی باتوں کو اس نے پسند کیا، اپنا دین، اپنا شعار اور اپنا عقیدہ بنایا، اس عقیدے کی وجہ سے تو وہ ولی بنا۔ لیکن اگر میں اور آپ ان کا بیٹا ہونا، ان کے مرید ہونے کا دعویٰ کریں اور بات ان کو مانے ولی، اور ولی ہوتا وہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہو، تو پتا چلا غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا بڑے ولی ہو، ان کی افضلیت سچے عقیدے اور سچے عمل کی وجہ سے ہے۔ ان کا مرید یا ان کا بیٹا اگر اس عقید سے ہٹ جائے تو پھر کیا حاصل ہوا؟ صرف خون کیا فائدہ دے گا؟ جب ان کے عقیدے سے ہٹ گیا تو خون کیا فائدہ دے گا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورۂ آفاق کتاب غنیۃ الطالبین، اس کو تسلی سے سنیا۔ اب میں اس کو ٹھہر کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
کہ کیونکہ موضوع افضلیت کا ہے، کیونکہ ہم نے عنوان ہی افضلیت کا لکھا ہے، تو ہم صرف اسی کے دائرے گھومیں گے۔ آپ کہیں گے آپ نے وہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ میں نے کہا وہ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوئی تو ہم اس سے استدلال کریں گے، لیکن ابھی تو میں آپ کے سامنے قانون سمجھا رہا ہوں۔ اپنی قوم کو میچیور کریں اور ہر بچے کو یہ بات بتائیں کہ آخر افضلیت ابو بکر صدیق پر قوم اتنی تڑپ کیوں جاتی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے آگے کیوں آتی ہے؟ اس لیے قوم تڑپتی ہے کیونکہ اس افضلیت پر علی المرتضیٰ کی نمازیں رکھی ہوئی ہے، ان کی صداقت و سچائی رکھی ہوئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر کے جاتا ہوں آگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جیسے منصب والا ہوگا اس کو وہی منصب دیا جائے گا۔ یہ ہمارے اور وہاں مسلم بات ہے، یعنی جس کی جیسی حیثیت ہے، جیسا منصب ہے، اس منصب پر وہی بیٹھے گا۔ اہل منزلت کو اس کے مقام کی منزلت دی جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی عزت والی کرسی پر اس کے نیچے درجے کے بندے کو نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی ہماری سیاست تھوڑی ہے کہ تو ہماری تنظیم میں آ گیا، پڑھی تو نے 2 کلاس نہیں ہے لیکن ساری سندھ کی نوکریاں تیرے نام پر ہو گئی کیونکہ تو ہمارا کارکن ہو گیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، عدل کا معیار یہ ہے کہ جیسا منصب ہے ویسی اس کی ڈگری ہے۔ منصب اسی کو ملے گا جو اس منصب کا اہل ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں بتائیے؟ جتنا عزت والا منصب ہوگا اس پر بیٹھنے والا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دین میں ایمان کے بعد سب سے عزت والا منصب ہے نماز۔ کیا ہے بولیے؟ نماز۔ رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں اس منصب پر بٹھایا کس کو؟ تو پھر کیا افضل ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کتنی اسی کو تو بنیاد مولا علی نے فرمایا کہ من رضی رسول اللہ علی دیننا، میں اور آپ اگر نمازیں نہ پڑھیں علیاذ باللہ، یہ نماز کے مقام کو نہ جانیں تو یہ ہماری شامت عملی ہے۔ دین نے سب سے بڑا مقام عقیدے کے بعد نماز کو بنایا۔ مصلی سب سے بڑے قدر کی جگہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ امام وہ ہو جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، امام وہ ہو جو سب سے بڑا عالم ہو، امام وہ ہو جو سب سے بڑا افقہ اور فقیہ ہو، امام وہ ہو جو لوگوں میں عمر میں بھی بڑا ہو۔ فرمایا گیا کہ حضور ایک ایسی جگہ پر سارے نیک لوگ جمع ہو جائیں اور نماز کا وقت آ جائے۔ اب نماز کا جب وقت آ جائے سارے ہی مسجد کے اندر یا اس جگہ پر اہل فضل اور فضل والے بزرگ لوگ موجود ہیں، تو اب مصلی کس کو دیا جائے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کو دیا جائے جس کی تلاوت سب سے اچھی ہو۔ سوال ہوا جب سارے ہی فضل والے ہیں اور سب کی تلاوت اچھی ہے تو اب مصلی پر کون جائے؟ فرمایا جو سب سے بڑا عالم ہو۔ فرمایا ساری فضل اور علم والے ہیں، اب مصلی پر کون جائے؟ فرمایا جو سب سے بڑا فقیہ ہو۔ فرمایا ساری فقیہ، اب مصلی پر کون جائے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو۔ مجھے بتائیے، اسی لیے معراج کی رات رسول اللہ مصلی پر آئے اور حضور نے اپنی حیات ظاہری میں 17 نمازوں کے لیے ابو بکر صدیق کو مصلی دیا۔ اتنی واضح اور مسلم بات، اور اسی کو صحابہ نے، حضرت انصار نے جب بیعت کی تو کیا کہا؟ فرمایا ہم تو بھول گئے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جسے اپنی حیات میں سب سے عزت والا منصب نماز کا دیا، کیونکہ خلیفہ اگر موجود ہو اس کی مرضی کے بغیر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے؟ بولیے، یہ تو آج کے قاعدے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق خدا نہ خواستہ اس مصلی کے مستحق نہ ہوتے، علی برداشت کر جاتے۔ اگر علی نظر پھیرتے تو علی کا باب الحکمت ہونا اور امر بالمعروف نیکی کی دعوت، چلو تلوار نہ اٹھاتے تو بات کرتے، بات کرنا چھوڑیے، پیچھے پوری زندگی نماز پڑھ دی اور پڑھ کے بتا دیا کہ مصلی کا مستحق یہ تھا۔ سب سے عزت والا مقام یہ مصلی ہے اور ہم میں سب سے بڑا اہل ابو بکر ہی تھا۔ اس حقیقت کو یہ کوئی دھوس فرقہ، یہ وہ دلائل ہیں، وہ حقائق ہیں جو آپ کے ذہنوں میں واضح کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو غنیۃ الطالبین میں کیسے لکھتے ہیں۔ ہم قادری ہیں، ہم جیلانی ہیں، ہم مشائخ کے ماننے والے، میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہوں آپ صوفیہ کو مانتے ہیں، یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اولیاء کو مانتے ہیں، اس سے بڑی خوش عقیدگی کیا ہوگی؟ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے عقیدے بھی اچھے ہوتے ہیں اور عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔
غوث اعظم قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواس ہیں، غیث الکونین ہیں. مجھے بتائیے غوث اعظم ایک نشان ہے اولیاء کا. غوث اعظم کا نام آ جائے بندے کے دل میں ولایت کا ایک روب اور مزہ دل میں آ جاتا ہے. اگر اپنے دور آپ کے دور مبارکہ سے لے کر بات کی جائے اور کوئی کہے کہ جناب کسی ولی کا ذکر کرو تو بندہ ذکر ہی غوث اعظم کا کرتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے بچوں بزرگوں اپنی مبارک کتاب غنیۃ الطالبین میں جملہ لکھتے ہیں. فرمایا یعتقد اہل السنت ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر الامم الاجمعین. فرمایا تمام غوث اعظم کے جملے دیکھیں. فرمایا یعتقد اہل السنت، تمام اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غنیۃ الطالبین، کہ ان امت محمد خیر الامم اجمعین، کہ حضور کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. غوث اعظم نے 8 درجے بنائے ہیں، یعنی نیچے سے چلتے ہوئے 1 2 3 کون افضل کون افضل، 8ویں درجے پر پھر ایک شخصیت کو رکھا ہے. یعنی 8 درجے بنا کر پورا، یعنی دودھ سے پورا مکھن اور نچوڑ اس کا رس نکالا ہے. اس کا خلاصہ میں بتا دوں. غوث اعظم کہتے ہیں کہ ساری امتوں میں افضل حضور کی امت ہے. فرمایا یعتقد اہل السنہ، اہل سنت کے اس بات پر عقیدہ ہے ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت جو ہے خیر الامم اجمعین، تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل امت حضور کی امت ہے. فرماتے پھر حضور کی امت میں کون افضل ہے؟ ہم بھی تو حضور کی امت میں ہیں. غوث اعظم پھر اس کو کلیئر کرتے ایک درجہ اوپر. وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ الْقَرْنِ الَّذِينَ شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَدَوُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل امت حضور کی ہے. تو حضور کی امت تو قیامت تک آئے گی. پھر غوث اعظم کہتے ہیں لیکن حضور کی امت میں سب سے افضل اہل قرن، حضور کے زمانے والے. ٹھیک ہے، ہم بھی تو حضور کی امت ہے الحمدللہ. یعنی ہر نبی کی امت میں سب سے افضل رسول اللہ کی امت، حضور کی امت میں سب سے افضل حضور کے زمانے والے. کیوں؟ غوث پاک اس کی دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ الذین شاہدوہ، انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے. وآمنوا بہ، حضور سے براہ راست ایمان لیا ہے. وصدقوہ، حضور کی تصدیق کی ہے. وتابعوہ، حضور کی اطاعت کی ہے. وقاتلوا بین یدیہ، اور حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے. وفدوا بانفسہم واموالہم، حضور پر اپنا مال اور اپنی جان کو قربان کیا ہے. وعزروہ ونصروہ، حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے اور حضور کی مدد کی ہے. فرمایا اسی طرح آپ سمجھو کہ ساری امتوں میں سب سے افضل حضور کی امت، حضور کی امت میں سب سے افضل حضور کے زمانے کے صحابہ. پھر فرماتے وہ افضل ھذا القرن، پھر اس زمانے میں جو ہے، پھر ایک درجہ اوپر چلے. اس اوپر سے بات نہیں کرتے، نیچے سے بات کو لے جاتے. سب سے افضل حضور کی امت، حضور کی امت میں سب سے افضل حضور کے زمانے کے لوگ. حضور کے زمانے میں کون افضل ہے؟ فرما اہل الحدیبہ، حدیبیہ، جو حدیبیہ میں جو تھے وہ افضل ہے. فرما وافضل اہل البدر، ان میں جو بدری تھے وہ افضل ہے. افضل 40 اہل الدار الخیران الذین کملوا بعمر بن الخطاب وافضل 10. فرمایا ان میں پھر وہ 10 مبشرہ ہیں الذین شہید لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی. وافضل هؤلاء ال10 ابرار الخلفاء راشدین، پھر ان میں سب سے افضل وہ خلفاء راشدین ہیں. فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں کہ والافضل الاربعۃ، پھر ان 4 میں سے ابو بکر، یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں ابو بکر ثم عمر، پھر عمر، ان کے بعد عمر، ثم عثمان، ثم علی، وہؤلاء الافاضل الاربعۃ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ان تمام صحابہ کے اندر سب سے افضل ہیں. اور فرمایا وافضلهم وافضل الاربعۃ ابو بکر، ان 4 میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اگر ہم یہ لفظ بولیں تو ہمیں ناسبی بولنے کا طعنہ دیا جاتا ہے. میں نے کہا اس کا بدلہ ہم معاف نہیں کریں گے خدا سے، آپ سے کہ سامنے تم سے پوچھیں گے تم عقیدے پر تہمت لگاتے ہو کہ ایک مسلمانوں کو تم ناسبی کہتے ہو کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. ہم نے غوث پاک کے مرید اس لیے ہوئے کہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں اور حسن کے بیٹے ہیں. یہ لفظ آپ دیکھیے غنیۃ الطالبین کی. اب یہ میں بھانت بھانت کی بولیاں دیکھوں
یا جس کا مرید ہوں اور قادری ہوں اس کی باتیں دیکھوں؟ اور قرآن نے کہا تھا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جو الگ راستہ نکالے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم دھکا لگائیں گے اس کو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیے ایسا شخص جو اس عقیدے کے خلاف بات کرے وہ قادری رہ پائے گا؟ وہ جیلانی ہو کر بھی جیلانی رہ پائے گا؟ سادات لائق عزت ہیں، ان کی جوتیوں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، لیکن وہ جو اس عقیدے کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پر ذرا توجہ سے ایک بڑی قیمتی بات، میرے دوستو وقت ہمارا بالکل مکمل ہو رہا ہے، لیکن ایک قیمتی بات میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر غوث پاک نے اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا۔ غوث پاک نے ابو بکر کی افضلیت کو پہلے لکھا، پھر فرمایا والافاد الاربعۃ والخلافۃ بعد النبیین 30 سنہ، یہ چاروں افضل ہیں، اور پھر شروع میں جو فرمایا وافضل ابی بکر، ان میں ابو بکر افضل ہیں، اور فرمایا پھر یہ خلافت پر آئے حضور کے بعد 30 سال۔ یہاں پر بھی دیکھیے حضرت غوث اعظم نے ان کی افضلیت کو پہلے لکھا، خلافت کو بعد میں لکھا۔ اور کر رہے خلافت کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں لکھا کہ 30 سال ان کی خلافت ہے، لیکن اس سے پہلے لکھا۔ اب یہ 8 درجے غوث اعظم نے فرمائے کہ ساری خدائی میں سب سے افضل جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ حضور کی امت میں حضور کے زمانے والے، حضور کے زمانے میں حدیبیہ والے، ان میں پھر بدر والے ہیں، احد والے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، 4 ہیں، اور ان میں ابو بکر ہے۔ تو بتاؤ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہی غوث اعظم بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چڑھانے کی بات ہے، یہ حق بات ہے میرے دوستو۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اس بر صغیر کا ولایت کا سب سے بڑا نشان شیخ الاسلام امام حسن مجتبیٰ کے دل کا چین، غوث اعظم کے تائزاد بھائی حسنی حسینی سید حضور سیدنا سید علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، ان کی کشف المحجوب شریف ہمارے پاس۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب میں کیا لائبریریاں پڑھوں؟ میں نے کہا جو پڑھنے والے تھے وہ پڑھ گئے، جنہوں نے نتیجہ دے دیا ہے نا تو بس اسی کو قبول کر لیا۔ جب سر درد کی پیناڈول بن گئی ہے تو اب دھنیا کے پیچھے کیا بھاگ رہا ہے؟ تو اب کیا پودینہ پیس رہا ہے؟ جب ساری جڑی بوٹیوں کو جمع کر کر ایک نسخہ تجھے دے دیا گیا ہے، اب تو اپنی جان سے جائے گا، بچے گا وہ جو ایک پیناڈول پی کر ہی بخار کو بھگا دے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے تمام دلائل کو جمع کر کے ایک عقیدہ باعتبار بد عقیدگی کی شفا کے لیے ایک جب نسخہ دے دیا، دوائی دے دی، تو اب ہم اس دوائی کے پیچھے جائیں گے یا خود اپنی پنساری کی دکان کھولیں گے، پھر جڑی بوٹیاں لیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹا پھر اس دش میں تو بھٹکتا رہے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ چلو مومنین کے پیچھے، صراط الذین انعمت علیہم، ہم رب کے سے دعا کرتے نماز میں یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ تو انعام کس پر ہوا؟ غوث پاک کا ہوا۔ جب ان کا نام آ گیا تو اپنی دکان کیوں کھول رہا ہے؟ پھر خدا سے بھی منافقت کرتے ہو، نماز میں کہتے ہو کہ سچوں کے پیچھے چلیں گے، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے، جب انعام یافتہ بندے کی بات آ گئی سامنے تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں وہ سیاست میں افضل تھے، طریقت میں نہیں۔ میں نے کہا لفظ افضل یہ سیاست کے لیے بولا جا رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی وہ شخص سنبھالے گا جس میں روحانیت نہ ہو، وہ شخص سنبھالے گا جس میں تقویٰ نہ ہو؟ کہ تقویٰ تو ہے، روحانیت تو ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو ولایت ہے۔ اس سب میں وہ افضل تھے، اس لیے تو حضور نے مصلی دیا، اور دیا بھی کیسے؟ میرے دوستو بزرگوں وقت مختصر ہے، میری ماں نے بار بار عذر پیش کیا حضور کو، سیدہ عائشہ نے، کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ مصلی پر آئیں، میرا باپ رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، وہ تو ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کا، آپ کے مصلی پر کیسے آئے گا؟ یعنی بار بار عذر بتایا جا رہا ہے کہ حضور چینج کر دیں۔ سرکار نے میری ماں سیدہ عائشہ کو بحث استاد کے بات کرتے ہوئے تادیب کی، فرمایا عائشہ مجھ سے وہ بحثیں نہ کرو جو بنی اسرائیل کی عورتیں کرتی تھی۔ فرمایا موروا ابا بکر فلیصب الناس، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، جاؤ سب کو کہو ابو بکر مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے۔ ام المومنین کا عذر دینا کہ حضور میرا باپ برداشت نہیں کرے گا، حضور نے عذر کو نہیں مانا اور سختی فرمائی، فرمایا عائشہ مجھ سے اس طرح بات نہ کرو اور حجت نہ کرو۔ یہ سختی کرنا اس لیے تھا کہ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہو چکے تھے، نبی فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ آیت پڑھتے ہو نا تم کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میں نے کہا وہی بلغ ہے، جو ملا تھا وہی آگے پہنچا دیا ہے کہ مصلی پر اللہ کی مرضی ہے کہ ابو بکر کے علاوہ رب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔
اور ایک نہیں 17 نمازیں. کتنی؟ چلو ایک پڑھا دی, دوسرا کوئی اور پڑھا دے, تیسری کوئی اور پڑھا دے, 10ویں پڑھا دے, اور 12ویں پڑھا دے, اور بھائی آخری پڑھا دے نا. حضرت عمر مصلی پر آئے تو سرکار کو حجرے میں آواز آئی کہ حضرت عمر کھنگارتے ہوئے آگے آئے. سرکار نے وہیں سے اپنے قریب حضرت عباس کی اولاد تھی, ان سے کہا کس طرح عمر مصلی پر آ سکتا ہے؟ عمر کو کہو پیچھے رہے اور مصلی پر ابو بکر آئے. علی کو کیا ضرورت, عمر تو گھر سے باہر تھے, مولا تو گھر میں آنے والے تھے. ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتے علی آج تو پڑھا دے. علی سامنے بیٹھا ہے, عباس سامنے بیٹھے, لیکن کہتے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, نانا حجت نہ کرو, رب بھی یہی کہتا ہے مصلی پر ابو بکر آئے. سب سے عزت والا منصب نماز کا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے کتنی واضح بات ہے, کتنی سادی بات ہے, کتنی جنون بات ہے. اس پر تم کیا گھوڑا اور کیا نکال رہے ہو میرے بھائیوں؟ سیدھی سیدھی ماننے کی بات ہے. سب چیزیں ہو چکی, گزر گیا, پورا پیریڈ اجماع کا گزر گیا. گزرنے کے بعد اب تم شور مچا رہے ہو. یہ شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو گزر گیا اس کو اب فالو کرنا ہے. جو گزر گیا اس کو اب میرے دوستو دیکھیے حضرت داتا صاحب کیا جملہ کہتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, داتا صاحب نے صحابہ کرام میں جو طریقت, کیونکہ داتا صاحب خود صوفی ہیں, سنیے, صحابہ کرام میں جو صوفی صحابی ہیں, جو اولیاء صحابی ہیں, ان کا باب باندھا, یعنی چپٹر باندھا حضرت سیدنا داتا صاحب نے کہ صحابہ کرام میں اہل طریقت. ٹھیک ہے, اب حضرت داتا صاحب کہتے ہیں منہم, ان میں, یعنی ان ائمہ تصوف میں, بعد الانبیاء خیر الانام خلیفہ و امام سید و اہل تجرید و شہنشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جملہ کیا لکھتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے ان ائمہ صوفیہ میں شیخ الاسلام, انبیاء کے بعد خیر الانام, انام بندوں میں سب سے خیر اور افضل, خلیفہ, امام, اہل تجرید. اہل تجرید سے مراد دنیا کو دل سے نکال کر پھینک دینے والا, سردار ارباب تفرید, خود کو تنہا اللہ کی طرف لے جانے والوں کا سردار, آفات انسانیہ سے بعید, انسان کو جو بغض, آفت, لالچ آفت, حرص آفت. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آفت انسانی بعید, از آفت انسان بعید, انسان کو جو نفس ورغلاتا ہے ان آفتوں سے بعید امیر المومنین ابو بکر صدیق. میرے دوستو, ولی ہوتا وہ ہے جو آفتوں سے دور رہتا ہے, خود کو سب سے کاٹ کر خدا کی طرف لے جاتا ہے. ایک ایک جملہ حضرت داتا صاحب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے لکھا. فرمایا ان از ارباب تجرید و تجدید کا امام ابو بکر صدیق. اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ ولیوں کے شہنشاہ حضرت داتا گنج بخش حجویری. حضرت امام جلانی سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں, توجہ کیجئے گا. فرماتے اجمع اہل سنت, امت کا اس بات پر اجماع ہے اہل سنت کا, ان افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر, حضور کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں, ثم عمر, پھر عمر ہے, ثم عثمان, پھر عثمان ہے, ثم علی, پھر علی رضی اللہ عنہ اجمعین, ثم سائر العشرہ, پھر ان کے بعد وہ 10 ہیں, بقیہ اہل بدر, پھر جو ان سے بچ گئے وہ اہل بدر ہیں, پھر اہل احد ہیں, پھر اہل بیت ہیں. فرما ہاکذا حقا الاجماع علیہ ابو منصور بغدادی, امام ابو منصور ماتریدی نے اسی پر اجماع لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جن کو وہاں پر خاص طور پر ہمارے سامنے بات کی جاتی ہے لندن سے بیٹھ کر, شیخ و محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھنے والا صوفی اور عاشق اور امام, قادریوں کے سر کا فخر, امام مالک کا قول نقل کرتا ہے. میں نے کہا حضرت اسی تکمیل الایمان میں ایک جملہ ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. شیخ محقق کیا جملہ لکھتے ہیں تکمیل الایمان میں؟ فرماتا الخلفاء الاربعۃ افضل الاصحاب, فرمایا خلفاء اربع تمام صحابہ میں افضل ہیں. وہ فضلهم علی ترتیب الخلافت, ان کی فضیلت وہی ہے جو ترتیب خلافت کی ہے. یعنی جو پہلا تھا وہ افضل تھا اس لیے پہلا تھا. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات تو باہری شریعت میں. 1 2 3 4 یہی بات
اور یہی بات شیخ محقق نے لکھی ہے، وہ فضلہم علی ترتیب الخلافت والمراد بالافضلیت. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کی کتاب تکمیل الایمان، ابھی آپ گوگل پر لکھیے الفاظ، ابھی آپ کے ہاتھ میں کتاب آ جائے گی. فرماتے والمراد بالافضلیت، فرمایا افضلیت سے مراد کیا ہے؟ اکثرت کی ثواب کا زیادہ ہونا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اب آئیے میرے دوستو اختتام کی طرف. صرف اقوال ہی میں یہاں پر ابھی پڑھ سکا، قرآن کی آیات میرے دوستو رہ گئی، لیکن یہ تمام اقوال جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے. کہنے لگے میں نہیں مانتا. میں نے کہا آپ قادری ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ چشتی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ نقشبندی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ سہروردی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ اہل سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا آگے بڑھو پھر. یہ بات تو ہم اہل سنت کی کر رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ نہیں جو آپ نے تقریریں کی ہے نا ان کی افضلیت. میں نے کہا اہل سنت وہی ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی بات مانتے ہیں، اکابر کی بات. میں نہیں مانتا اس بات کو. میں نے کہا تو پھر آپ قادری ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ چشتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا آپ سنی ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا آپ تقریر میں کیوں بیٹھے ہیں پھر؟ یہ تو اہل سنت کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے نا. ہم تو اپنے بچوں کو اپنا نظریہ بتا رہے ہیں. کوئی فرقہ بازی تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی مناظرہ تھوڑی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کا عقیدہ. آپ کون ہوتے کمنٹس کرنے والے؟ اتنا ہی زور ہے تو زندگی رہی تو آخری جمعے میں انتظار کیجئے گا انشاءاللہ، وہاں ہم اس مسئلے کو نپٹا دیں گے. لیکن انشاءاللہ العزیز جو بات ہے وہ اہل سنت کے نظریے کی ہے. بچوں تھکنا نہیں، توجہ رکھنا. ایک ایک بات جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اس تقریر کو درجنوں دفعہ سننا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر ہم قادری ہیں تو قادری ہوتا کون ہے، چشتی ہیں تو چشتی ہوتا کون ہے. اور داتا صاحب نے جملہ لکھا ہے. داتا صاحب کا لقب کیا ہے جی؟ گنج بخش. توجہ خاموش سننا. گنج بخش فیض عالم. گنج کہتے ہیں خزانے کو. یعنی داتا صاحب کے بارے میں تمام صوفیہ اجماعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ داتا علی حجویری وہ ہیں جو روحانیت کا خزانہ بانٹنے والا ہے اور فیض عالم ہے، اللہ کی طرف سے فیض کو تمام عالم میں بانٹنے والا ہے. آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے ولی ہے کہ ناقصارہ پیر کامل. ناقصارہ پیر کامل. جو کمزور ہم جیسے نہتے لوگ ہیں جن کا عمل کچھ بھی نہیں ہے ان کے آپ کامل پیر ہیں. لیکن جو خود ولی ہو گئے ہیں ان کے کیا ہے؟ فرما کاملارہ رہنما. یعنی جو بالکل ہم جیسے ہیں ان کے آپ پیر ہیں، اور جو ولی ہو گئے ان کے آپ رہنما ہیں. جن کو ولایت مل گئی ان کو ڈائریکشن دینے والے، اور جن کو ابھی تک تقویٰ نہیں ملا ان کو نماز شریعت کا پابند کر. فرمان ناقصوں کے آپ پیر ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں. یہی جملہ حضرت داتا صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے لکھا. بولیے سبحان اللہ. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں، فرمایا کہ آپ لکھتے ہیں صدیق اکبر مقدم برہما خلائق است. ابو بکر صدیق ساری خدائی میں سب سے مقدم ہے از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین. انبیاء کے بعد امام دین ہما مسلمان وے است. عام مسلمانوں کے آپ دین میں امام ہیں. اور فرمایا وہ امام اہل طریقت وے است خاصرا، اور اہل طریقت کے آپ امام ہیں. فرمایا یعنی کیا کہہ رہے ہیں غوث اعظم حضرت داتا صاحب؟ فرماتے ہیں عام اہل اسلام جیسے ہم لوگ ہیں، عام اہل اسلام کے دین میں ابو بکر مقتدا ہیں، اور خواص اہل طریقت کے ارباب تجرید کے آپ امام ہیں. یعنی یہ جملہ جو حضرت داتا صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے، داتا صاحب نے یہی جملہ حضرت سیدنا ابو بکر کے لیے کہا کہ ناقصارہ پیر کاملارہ رہنما. آپ دیکھ رہے ہیں کون سی گنجائش صوفیہ نے چھوڑی ہے کہ آپ یہ کہیں نہیں ہم نے جو دمادم مسکلندر کہا نا یہ ولایت میں کہا. میں نے کہا آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ بھی آپ نے غلط کہا، یہ بھی آپ نے غلط کہا. اس لیے کہ آپ کو دیکھیں، آج کے آپ ڈڈو پیر کو دیکھیں، یا جو پیروں کا پیر ہے شیخ عبد القادر حضرت داتا صاحب، ان کو دیکھیں. کہنے کہ آپ ایسے جملے سے ہمیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب تم ان کے ساتھ خیانت اور چوری کرو گے، ان کا نام لے کر دھوکہ دو گے تو ہمیں غصہ آئے گا، کیونکہ ہم نے ہاتھ تو تیرے چومے تھے داتا صاحب کے لیے، ہاتھ تو تیرے چومے تھے غوث پاک کے لیے، اور تو نے ہمیں دھوکہ دیا، نام غوث پاک کا لیا،
اور بات ان کی جن کو غوث پاک اپنا دشمن رکھتے تھے تو تھوڑے سخت جملے بولنا یہ ہمیں اجازت بھی تو دیجیے، یعنی دھوکہ ہے۔ توجہ ہے آپ میرے دوستو، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور بر صغیر یعنی ہندو پاک کے اندر، ہندوستان کے اندر قادری سلسلے کو فیض دینے والی شخصیت میں سے ایک شخصیت، بلگرام شریف میں آرام فرمانے والی شخصیت حضرت سیدنا عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب سبع سنابیل جو طریقت کی کتاب ہے، جس کتاب کو محفوظ کیا میرے آقا شاہ برکت اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ، مہررہ مقدسہ شریف کے اندر اس کتاب کا کلمی نسخہ موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سبع سنابیل یہ اہل سنت کا مقدمہ ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہیچ ولی کوئی بھی ولی، فرمایا ہیچ ولی بدرجہ ہیچ پیغمبر نہ رسد، کوئی بھی ولی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لکھ رہے ہیں حضرت میر سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے کہ ہیچ ولی درجائے ہیچ پیغمبر نہ رسد کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق بحکم حدیث بعد پیغمبرہ حضہما اولیاء برترست۔ فرمایا کوئی ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا زرا کے کیونکہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، کیونکہ ابو بکر صدیق جو ہے بحکم حدیث رسول اللہ کے کہنے کے مطابق بعد پیغمبراں تمام نبیوں کے بعد از ہما اولیاء برترست، کیونکہ وہ حضور کے کہنے کے مطابق تمام اولیاء میں سب سے اونچے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ یہ نپٹا رہے ہیں کہ ابو بکر نبیوں کے برابر نہیں، تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق نبیوں کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کہ لگے ولی جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ان ولیوں کا سردار جو ابو بکر ہے وہ نبیوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقیدہ نبوت کو سمجھاتے ہوئے اس عقیدے کو آپ لکھ گئے کہ ابو بکر صدیق بحکم حدیث بعد پیغمبراں حض اما اولیاء برترست، کہ حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد تمام اولیاء میں برتر ہیں، افضل ہیں۔ فرماتے وَأُو بدرجہ ہیچ پیغمبر نہ رسید، اتنا بڑا درجہ لینے کے باوجود ابو بکر جو ولایت پر برتر ہو گئے، فرمایا وَأُو بدرجہ ہیچ پیغمبر نہ رسید، اس کے باوجود وہ کسی پیغمبر کا درجہ نہیں پا سکتے۔ وہ بعد ازو عمر فاروق است، وہ بعد ازو عثمان ذوالنورین است، وہ بعد وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب است۔ فرمایا ابو بکر کے بعد پھر یہ منصب عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے۔ میرے کہا دوستو بزرگوں، سلسلہ قادریہ میں آئے، چشتیہ میں آئے، نقشبندیہ میں آئے، جہاں آپ چلے یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت سب سے اعلیٰ، سب سے اقویٰ اور سب سے عالم ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میں نے دیکھیے کوئی خلط مغص نہیں، کوئی بائی پاس والی بات نہیں کی۔ جو اہل سنت و جماعت کے استدلال کا اصول کا معیار ہے قرآن، سنت، اجماع، اسی کی ترتیب سے آج ہم نے اس بات کو سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ اکمل، وہ اعلیٰ ذات ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ولایت میں بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ ولایت پر پھر میں ایک ہی حدیث پاک پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا باطن کتنا صاف تھا۔ داتا صاحب نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے آفت بنتی ہے از بعید ابو بکر اس سے دور ہے، حسد سے دور ہے، بغض سے دور ہے۔ اور کیسا دینے کا سلیقہ تو سکھایا ہی ابو بکر صدیق نے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا سلیقہ سب اٹھا کر لے آئے۔ امام قرطبی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب سارا گھر غزوہ تبوک میں لے آئے، یہاں تک کہ اپنے بٹن بھی توڑ دیے آپ نے کہ یہ بٹن بھی کسی مجاہد کے کام آئے گا، اور ایک ٹاٹ کپڑے بھی اتار دیے۔ ایک ٹاٹ جو ہوتی ٹاٹ، یہ ہے اللہ کے، کیا قرآن نے کہا تھا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اور زیادہ خرچ کیا ہو۔ یہ خرچ ایسا ہے کہ سارا گھر دے دیا، سب دے دیا، بدن کے کپڑے دے دیے، پڑی ہوئی ایک چٹائی کی ٹاٹ کو اپنے بدن پر باندھا اور ایک ببول کے کانٹے سے اس کو پھنسا لیا۔ جب حضور کے پاس آئے تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا حضور سارا گھر لے آیا۔ کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ ایسی فنائی ہے۔
کس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں میرے دوستوں؟ ایسی فنائیت، اللہ اکبر. اور حضرت عمر یہی کہتے تھے کہ میں آدھا گھر لے کر آیا لیکن ہم نے یہی کہا کہ ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. ابو بکر صدیق سے. اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث جس پر ہم اپنے اس موضوع کو آج کے اس درس کو، کیونکہ تقریر یہ قسط وار کرنی چاہیے تاکہ لمبی ہونے کی وجہ سے آپ اس کے قیمتی موضوعات کو نہ بھول جائیں. آج میں نے صرف اس میں افضلیت میں اہل سنت، کیونکہ اسباب اہلیان طریقت ہیں، روحانیت کے ماننے والے، اولیاء سے محبت کرنے سلسلے والے لوگ ہیں، سلوک اور تصوف کے ساتھ وابستہ ہیں، تو میں نے اہلیان سلوک کے اور مقام سلوک پر جو فائز ہے ان کی میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. اب کہیں پر بیٹھ کر یہ گپ مارنا کہ جناب امام مہدی بھی تو افضل ہیں، میں نے کہا یہ باتیں آپ کیسے بک رہے ہیں؟ اس بات کو بک کر آپ اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہ تو سراسر یس اور نو ہے. اگر یہ سچ ہے تو پھر کیا خدا نہ خواستہ وہ کذب ہے؟ اور وہی سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر آپ کنفیوز ہیں تو پھر آپ کو مریدوں نے زیادہ مست کر دیا ہے. اب آپ کچھ پڑھنا دوبارہ شروع کریں. جس وجہ سے آپ کی عزت ہوئی تھی آپ دوبارہ پڑھیں گے تو یہ حقیر آپ کے سامنے ان عبارتوں کو آپ پر مناظرہ نہیں کر رہا، آپ کو وہ مطالعہ یاد دلا رہا ہے کہ دوبارہ پڑھیے، اپنا بھی ایمان بچائیے اور اپنے مریدوں کا بھی ایمان بچائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے ولایت کے اندر کہ وہ اپنے اندر سے وہ سارے برے اخلاق کو نکال کر پھینکتا ہے، اور برے اخلاق کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے. سب سے بڑا گناہ اور اصلی گناہ خود غرضی ہے. خود غرضی ہی بندے کو حسد لاتا ہے اور کبر لاتا ہے. کبر کا کیا کہا شیخ سعدی نے؟ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. فرمایا ابلیس اتنا بڑا ماہر علم ہونے کے باوجود غرق کیوں ہوا؟ فرمایا تکبر عزازیل را خوار کرد. تکبر نے عزازیل کو برباد کر دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، یعنی لعنت کی جیل اور زنجیروں میں اس کو باندھ دیا. تو کبر جو ہے تکبر، تکبر کا معنی اگلے کو ذلیل سمجھنا، خود کو عزت والا سمجھنا. اور تکبر کے بارے میں غوث اعظم کہتے ہیں انسان کے دل میں تکبر ایسے آتا ہے کہ چونٹی کے قدموں کی آواز کو سن لینا ممکن ہے لیکن تکبر اندر آ جائے بندہ محسوس نہیں کر سکتا. اتنا خطرناک مرض ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ اتنے مجھے سن رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ چیز اندر داخل ہوتی ہے. توجہ ہے، اپنی فکر کو ریوائو کیا جاتا ہے. یہ میں نے صرف مزاج آپ کو بتایا ورنہ سیدھی حدیث پڑھتا. اب تکبر جو ہے وہ ام الخبائث ہے. تکبر کیا ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک قول ہے حضرت امام حسن کا، فرما متکبر وہ ہے جس کے حال پر رحم آتا ہے. جس کے حال پر کیا رحم آتا ہے کہ وہ اندر سے جل بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی رحم بھی نہیں کھاتا. مثلا ایک بندہ پراؤڈی ہے، وہ اس نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، اندر سے وہ گھٹ رہا ہے لیکن اپنی گردن نیچے نہیں کرے گا. اور جب اچھے کپڑے پہنے ہو گردن نیچے نہ کرے تو اگلا تو یہی کہے گا نا اچھے حال میں ہے. تو فرمایا تکبر کرنے والا ایسا منحوس ہے کہ وہ اندر سے غرق بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ظاہر سے کسی کو رحم بھی نہیں آتا کہ بندہ تسلی دے، کیونکہ وہ بناوٹ میں ایسے ہوتا ہے اور اندر سے. تو تکبر جو ہے اللہ رب العالمین معاف فرمائے یہ ام الخبائث ہے، یہ خبیث اخلاقوں کی جڑ ہے. اب دیکھیے بخاری شریف، آپ سمجھ گئے اس سے؟ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مولا مرتضیٰ کے کرم سے، اور ابھی ہم نے تقریر کی تھی آپ کے سامنے کہ ابو بکر علی کے بغیر نہیں ملتے اور علی ابو بکر کے نہیں ملتے، اور ایسا پیارا بیلنس سنیوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، تکبر کو یاد رکھیے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا، جو آدمی اپنے کپڑے کو اتنا لمبا پہنے کہ وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے جائے اور پیچھے گھسیٹ رہا ہو، فرمایا من جر ثوبہ خیالا. جس طرح کہ آج کے زمانے میں گریبان کھول کر چلنا تکبر کی علامت ہے. عرب میں یہ تھا کہ وہ لمبی دھوتی پہنتے تھے، آج بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے رگڑ رہی ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر بتانا. تو سرکار نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا، جس نے اپنا کپڑا تکبر سے گھسیٹا، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا، اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا ان احد شقی الثوب یسترخی الا ان اتاحد بذلک منہ. حضرت ابو بکر نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کیونکہ پیٹ تھوڑا بدن میں تھوڑا باہر ہے، تو میں جب تہبند کو باندھتا ہوں تو وہ کھسک کر یسترخی، وہ کھسک کر گویا کہ نیچے آتا ہے، اور آپ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے اگر کپڑا آئے اور وہ زمین پر لگ جائے یا ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو یہ تکبر ہے، اور تکبر کی نیت سے اگر کوئی نیچے کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ تو ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہنا کہ یا رسول اللہ میرا تہبند اکثر کھسک کے نیچے ہو جاتا ہے اور وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، کیونکہ تقوی، طہارت، طریقت یہ حضور ہی کے عمل کا نام ہے، اور حضور ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی کے دل کی کیفیت کو بتا سکتے ہیں، نیکیوں کو۔ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا افضل کون ہے؟ میں نے کہا بتا دیا تو مان لو نا، قرآن نے بھی بتا دیا نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں رسول کریم کے پاس آ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے اگر ہو جائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ یا رسول اللہ میرا یہ تہبند نیچے ہو جاتا ہے، گویا کہ کسک کر نیچے ہو جاتا ہے غیر ارادی طور پر، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اوپر گھسیٹ لیا کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اوپر گھسیٹ لیا کر، کس کے باندھ لیا کر۔ جب قانون میں نے بتا دیا ہے تو آگے سے حجت کیسے؟ جب میں نے بتا دیا نیچے نہیں کرنا چاہیے، تو اب تو کہہ رہا ہے ابو بکر نیچے ہو رہا ہے، تو نیچے ہو رہا ہے تو سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ اوپر کر لے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا انکا لستا تسنع ذالک خیلا، ابو بکر تجھ میں تکبر کب ہے؟ ابو بکر تجھ میں تکبر کب ہے؟ یہ ان کے ولایت اور امام الاولیاء کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ نے سند دی ہے کہ ابو بکر تیرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو میری امت کو ذلیل نہیں سمجھتا، تو صاحب تقوی انکساری کا پیکر ہے۔ ابو بکر کی ولایت کے لیے کسی ڈھونگی پیر کی حاجت نہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا انکا لست تصنع ذالک الخیلا، ابو بکر تیرا دل تو صاف ہے، اس میں نہ تکبر ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے۔ یہ مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت ہمارا کچھ زیادہ ہی ہوا، لیکن آج ہم نے یہ کوشش کی آپ کے سامنے کہ افضلیت کو سادے انداز میں کیسے سمجھا جائے، اور مقام حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیا ترتیب ہے۔ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ، یہی حضرت داتا صاحب نے لکھا، آپ طریقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے امام ہیں۔ امام ہیں، کیا ہے بولیے؟ ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگے فلاں بزرگ نے تو لکھا ہے کہ ولایت مولا علی سے چلی ہے، میں نے کہا اس نے افضل کس کو لکھا؟ ابو بکر کو۔ تو میں نے کہا اسی سے پوچھنا، جب یہ بات کرتا ہے تو ادھر افضل کیوں لکھتا ہے؟ کہے گا ہاں۔ تو میں نے کہا جب سمجھ میں نہیں آئی تو پہلے سننا، بیان کیوں کر دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہی غوث اعظم، یہی داتا صاحب جہاں مولا کے لیے جملے لکھیں لیکن افضل ابو بکر صدیق کو لکھیں، تو پتا چلا ڈھونگی پیر کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، بات کچھ اور کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو افضلیت کی بات ہے میرے دوستو، یہ افضلیت مطلقہ کی، کہ جب جماعت صحابہ میں مطلقاً اعلان میں یہ بات کی جائے گی کہ بڑا کون ہے، تو آواز ایک ہی آئے گی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھاتی لگا کر آرام فرما رہے ہیں، چھاتی لگا کر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا جب خبر شک ہوگی میری تو میرے ساتھ ابو بکر نکلے گا، عمر نکلے گا۔ یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے یا رسول اللہ نے بنائی ہے؟ حضور یہ فلاں واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا عجیب نہیں، آمنت بھی انا و ابو بکر و عمر، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ترتیب کوئی ہم نے بنائی ہے؟ ہم وہ ہیں، بنا نہیں رہے، مان رہے ہیں۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بحث مباحثے مناظرے کے لیے نہیں ہے، یہ شیعہ خبیث نے بھونکا ہے صحابہ کرام پر، تو میں نے چاہا کہ اپنے بچے کو کھل کھل کر یہ بات بتا دی جائے کہ سیدہ زہرا کی عصمت و عظمت کا محافظ بھی ابو بکر ہے، اہل بیت کی عزت و عصمت کا محافظ بھی ابو بکر صدیق ہے، تمام صحابہ کی عظمت و شان کا محافظ بھی بولیے ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جلا دیا، دروازہ گرا دیا۔ میں نے کہا شرم کرو، مولا شیر خدا ہے،
اور کسی عام بندے کی بیوی کے ساتھ کوئی یہ کرے بندہ اس کو پھاڑ دے. تم مولا علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ مولا علی کی بیوی پر حملہ کر دیا گیا. اس سے بڑی توہین اہل بیت اعظام کی کیا ہوگی, مولا مرتضیٰ کی کیا ہوگی. لہذا میرے دوستو یہ ایسے ہے جیسے آپ کو گویا کہ یہ فلٹاس ملی ہے تو آپ اس پر ایسا چھکا لگائیں کہ جو اسٹیڈیم سے باہر جائے. یہ چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے کیونکہ یہ حقائق سے ہٹ کر ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. سچ وہی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے ہے. سچ وہی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, اصدق الصادقین, سید المتقین, چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کی آدھا پہ, شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مشدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام. صلح چاہتے ہو تو زبانیں اہل فضل سے روکنی پڑی, اہل فضل سے روکنی پڑی. صحابہ کی توہین کر کے تم قالینوں کا تحفہ بھیج کے سمجھو کہ ہم راضی ہو جائیں گے. میں نے کہا میرے دوستو ہمارے لیے جنت سب کچھ ہے, اللہ اسی پر ہمیں استقامت دے. بڑے بول سے ہمیں بچائے اللہ رب العالمین, دلوں کے پھیر جانے سے ہمیں بچائے. بڑے بولوں سے اللہ ہمیں بچائے, بڑے بولوں سے بچائے, بڑے بولوں سے بچائے. کوئی قلندر شلندر کا نعرہ پہلا نہیں ہے کہ جی قلندر ہو گیا تو وہ کہہ دے کہ جناب جو ہے وہ پہلا نمبر. یہ ساری بکواس اور بوکس باتیں ہیں. کوئی قلندر ملندر کا نعرہ نہیں. حضرت لال شہباز قلندر کا بھی نعرہ ہے. قلندر بنتا ہی وہ ہے جو ابو بکر کی افضلیت کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.